دسمبر 2024 میں علی امین گنڈا پور پر عمران خان نے کانٹا لگا دیا اور جیسے خان کو موقع ملے گا علی امین گنڈا پور کی چھٹی۔ قاسم خان کی ٹویٹ علی امین گنڈا پور کے فیلئر کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ we don't want علی امین گنڈا پور CM of KPK۔ پیٹرول 6 روپے 60 پیسے اور ڈیزل 5 روپے 27 پیسے مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ کیا عام آدمی یہ انجیکشن، یہ تکلیف برداشت کر سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام کا پہلا حصہ عمران خان کے فرزند قاسم خان کی ٹویٹ کے متعلق ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ میرے والد کی زندگی کا بیشتر حصہ پاکستان میں گزرا، ہم سے دور رہے، اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی مجبوری تھی یا ذاتی مفاد تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ پاکستان میں ایک کرپٹ نظام کے خلاف کھڑے رہے۔ وہ مزید آگے لکھتے ہیں کہ ہم نے آئے روز یا ڈیلی بیسس پہ اپنے والد کو مس کیا، لیکن وہ پاکستان کے لیے ایک رہنما کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ انہوں نے پاکستان کو یونیورسٹیز دیں، ہاسپٹلز دیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انصاف کی تحریک بھی چلائی۔ وہ مزید آگے لکھتے ہیں کہ ہمارے والد کو آفرز بھی ہوئیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو بھائی، جاؤ کرکٹ کھیلو، اپنے بچوں کے ساتھ واک کرو، تم کیوں اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال رہے ہو؟ لیکن میرے والد نے کرکٹ کھیلنے کی بجائے یا ہمارے ساتھ واک کرنے کی بجائے UK میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کو ترجیح دی، کیونکہ میرے والد کی طاقت پاکستان کی عوام ہے اور وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو انٹرسٹنگ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خان کے جو دونوں بیٹے ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے پاکستان کی پولیٹکس کو جوائن کر لیا، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے اینڈ پہ ان کی انٹینشن نظر آ رہی کہ انہوں نے اپنے والد کو جیل سے باہر لانا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں جمائمہ خان جو خان کی سابقہ زوجہ ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کی حکومت کی جو انٹینشن ہے کہ میرے بچوں کو پکڑ لیں گے، کیا یہ جمہوریت ہے اس کے متعلق۔ پھر یہ کہا گیا ان کی پھپھو کی طرف سے کہ جی یہ باہر جا رہے ہیں، امریکہ میں پاکستان کا کیس رکھیں گے، خان کا کیس رکھیں گے، تحریک انصاف کا کیس رکھیں گے، اس کے بعد پاکستان آئیں گے، کیا وہاں پہ وہ کوئی پاور شو کرتے ہیں، پاکستان آئیں گے، کیا انہیں گرفتار کیا جائے گا؟ اگر پاکستان وہ انٹرنیشنل صحافیوں کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ آتے ہیں تو کیا ان کو تب بھی گرفتار کیا جائے گا، یا پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں ان کو ویزا دیں گی یا نہیں دیں گی؟ فورن ایکٹ 1946 کے مطابق اتھارٹیز ان کو ویزا بھی نہیں دے سکتی، ان کا کینسل کر سکتی ہیں ویزا۔ پاکستان میں لینڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے انہیں جہاز سے باہر نہ آنے دیا جائے۔ یہ ہے مستقبل کے لیے، لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ ان کے بچوں کا یہ ذہن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی آزادی کی، اپنے والد کو جیل سے باہر لانے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اچھا، ان کی انٹینشن انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں PTI کی لیڈرشپ فیل ہو چکی ہے، ان کے پاس خان کو باہر لانے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ اور علی امین گنڈا پور بالخصوص اس وقت زیر تنقید ہیں، جن کے متعلق شیر افضل مروت نے بھی یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور پر عمران خان نے کانٹا لگا دیا ہے، دسمبر 2024 کا کانٹا لگا ہوا ہے، اور جیسے عمران خان کو موقع ملا وہ علی امین گنڈا پور کو فارغ کر دیں گے۔ لیکن فی الحال PTI کے پاس اس وقت علی امین گنڈا پور کا متبادل کوئی نہیں ہے، تو اس لیے وہ انہیں لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن علی امین گنڈا پور اب PTI کا یا وزارت اعلیٰ کے لیے خان صاحب کے فیورٹ نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ نے اس کی مزید کڑیاں تلاش کرنی ہے تو پھر علی امین گنڈا پور کی لاہور آمد میں بھی آپ کو مل سکتی ہیں، جو میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ حقائق جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ نے ایک نجی چینل میں بیان کی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن جب علی امین گنڈا پور صاحب مختلف پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، جن کا تعلق پنجاب اور KP سے تھا، انہوں نے ایک اجلاس کیا، اس میں MPs تھے، MNAs تھے، اس میں انوائٹڈ نہیں تھا، نہ میں گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہفتے کی رات مجھے یہ معلوم ہوا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کل پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ اب سلمان اکرم راجہ بڑے ٹرکی انداز میں نا اس بات کو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر بھی مجھے انویٹیشن نہیں آیا، تو میں نے پنجوتا صاحب کو یہ کہا کہ بھائی جان یہ پریس کانفرنس کہاں ہونے جا رہی ہے، آپ مجھے بتائیں، یا ایٹ لیسٹ اس کو آپ ہائی کورٹ میں منعقد کروا دیں یا کسی ایسی جگہ میں منعقد کروائیں جہاں ہم سب کی ایسیسیبلٹی ہو۔ انہوں نے کہا کچھ وجوہات کی بنا پر یہ بھی نہ ہو سکا۔ پھر اگلے روز میں بن بلائے پن لوکیشن لے کر، یعنی وہاں کی لوکیشن جہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی، میں علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس میں پہنچ گیا، لیکن مجھے انویٹیشن ہی ملا تھا۔ میں اس لیے پہنچا ہوں کہ میں نے سوچا کہ KP کا وزیر اعلیٰ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہا ہے، ایٹ لیسٹ اس کے ساتھ سینئر لیڈرشپ تو موجود ہونی چاہیے۔ تو آپ اگر اس سٹیٹمنٹ کو سنیں تو اس سے سلمان اکرم راجہ علی امین گنڈا پور کو ایک طرح سے فیس سیونگ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس جگہ جہاں پہ پریس کانفرنس ہونے جا رہی تھی میں ایک رات پہلے اسے تبدیل کروانے کی کوشش کرتا رہا، مجھے نہیں بلایا گیا، اس کے باوجود میں گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ میڈیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ طوفان کیوں برپا کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک ہڈن میسج ہے کہ علی امین گنڈا پور جو کچھ یہاں کرتے رہے
اس میں ایٹ لیسٹ جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اعتماد میں نہیں تھی. اور ساتھ ساتھ آپ اگر یہ بھی نوٹ کریں کہ علی امین گنڈاپور کے متعلق, لیکن ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ وہ بات کی ہے محمد مالک نے علی امین گنڈاپور کے متعلق, ان کا نام لیے بغیر. انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی ماہ سے پارٹی کے موٹیو کو, پارٹی کے آبجیکٹو کو, پارٹی کی پالیسی کو کون سا شخص ہے جو تبدیل کرتا رہا ہے, کون سا شخص ہے جو اپنا آئیڈیا دیتا رہا ہے, کون سا شخص ہے جو خان کی بات کو نگیٹ کر کے اپنا ورژن پیش کرتا رہا ہے, کیا اس نے پارٹی کو فائدہ دیا یا نقصان دیا. یہ محمد مالک نے کہا, ان کا نام نہیں لیا. تو وہ بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اس وقت پارٹی کے لیے ایٹ لیسٹ فائدہ مند نہیں ہے. اور یہ بات علیمہ خان بھی ماضی میں کئی دفعہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ چکی ہیں. اور ویئرس آج کی اگلی خبر کو اتنی اچھی نہیں ہے بلکہ پینفل ہے. ایکسپریس ٹریبیون کو بھی میں کوٹ کر رہا ہوں اور دیگر نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی خبر ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 6 روپے 60 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 5 روپے 27 پیسے فی لیٹر بڑھائی جا سکتی ہے, یا سمری بھیج دی گئی ہے. اچھا, اس پر بات کرنے سے پہلے ایک میں نے پروگرام کیا جو سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہوا ہے, وہ ایک ماں جی کا کلپ آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں, دیکھیے گا. یہ کہ رات میں میری جان نکل جائے تو میرے بچے کو تے کفن دو گے پیسے. یہ ایک بزرگ ماں جی مجھے ملی, انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ بیٹا میں موت مانگتی ہوں, لیکن میں کہتی ہوں اگر میں مر بھی گئی نا تو میرے بیٹے کے پاس مجھے کفن دفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو میں اس لیے ڈر جاتی ہوں. کیونکہ میں ان ماں جی کے گھر گیا تھا, ان کے گھر تقریباً کئی ماہ سے بجلی کاٹ دی گئی ہے, بجلی کا میٹر جو ہے وہ وابڈا لے گئی ہے. وابڈا والوں کے اس میں اب میں نے کیا مورد الزام ٹھہراؤں میٹر ریڈر کو, بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ 66,000 روپیہ ان کا بجلی کا بل آیا ہے. تو عام آدمی اس وقت ان پریشانیوں سے گزر رہا ہے. تو اب اگر آپ پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا کریں گے, جی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے, کاربن سسٹینیبلٹی لیوی ہے, تو اس پر مجھے یہ بتائیں عام آدمی کیسے سروائیو کرے گا. آئی ایم ایف کو تو آپ خوش کر دیتے ہیں, ایون کہ آج آئی ایم ایف نے جو چینی امپورٹ کی گئی ہے اس پر وداؤٹ ٹیکس جو کہا گیا جی ہم نے چینی امپورٹ کی ہے, سب کو پتہ ہے پہلے ایکسپورٹ کی ہے 7,65,000 میٹرک ٹن, اب امپورٹ کی جا رہی ہے, بلکہ اس پر جو ٹیکس فری امپورٹ ہوئی ہے اس پر آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ کا ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت ہم پاکستان کو $7 بلین دے رہے ہیں اس کی وہ نیگیشن ہے. کیونکہ انہوں نے فیصلہ تو یہی کیا کہ 165 روپے چینی جو ہے وہ فی الحال فی کلو سیٹ کر رہے ہیں, لیکن دنیا نے اس کی خبر کے مطابق میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا. جس طرح پیٹرول کی قیمت ہر 15 دنوں بعد ریوائیو ہوتی ہے, جیسے آج ہو رہی ہے, آج 15 جولائی ہے, رات 12 بجے کے بعد 16 جولائی کو پیٹرول کی قیمت ایکسپیکٹڈ ہے بڑھ جائے گی, اسی طرح چینی کی قیمت بھی ہر 15 دنوں بعد ریوائیو ہوگی. حکومت اور شوگر مل مالکان اس کا فیصلہ کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں حکومت اور شوگر مل کیا کوئی دو لوگ ہیں, یا اپوزیشن اور شوگر مل والے کیا کوئی دو لوگ ہیں؟ یعنی شوگر ملز کی اکثریت جو ہے یا شوگر ملز مالکان کی جو اکثریت ہے وہ تو بیسیکلی آلریڈی گورنمنٹ کے پاس ہے, یا وہ گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے, تو یا اپوزیشن کے ممبران اون کرتے ہیں, تو یہ خود ہی قیمتیں طے کریں گے. یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے کہ آپ پیٹرول اور ڈیزل, خدا کے بندو اس پر کوئی پالیسی بنائیں. پیٹرول, ڈیزل, گیس اور بجلی یہ چیزیں عام آدمی کی میجر کنزمپشن کو ایسے کھاتی ہیں جیسے شوگر کھا رہی ہے. اگر حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, الحمدللہ ہم نے انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے ہیں, دنیا نے دیکھا ہم نے شکست دی ہے, ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن عام آدمی کو ریلیف دیں. عام آدمی ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. وہ کیسے میں تو کہتا ہوں اللہ کرے حکومت رات کو فیصلہ بدل دے, لیکن یقین کریں اگر اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا ہے صرف عام آدمی کو تکلیف ہوگی. جو بابو لوگ ہیں وہ تو آلریڈی سرکاری گاڑیوں میں, پروٹوکول میں, اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ $17 ارب جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے یا جو ہماری اشرفیہ ہے اس کے اللہ تللوں میں, اس کی پروٹوکولز میں, ان کے پرکس اینڈ پریولیجز میں لگتا ہے عام آدمی کے گھر اس کی جوان بیٹی ہے, اس کی بوڑھی ماں ہے, اس کے بچوں کا تعلیم کا مستقبل ہے, اس کو بجلی کا بل دینا ہے, اس کو گیس کا بل دینا ہے, اس سے پیٹرول اپنی موٹر بائک میں ڈلوانا ہے, اس کا ڈیزل اگر مہنگا ہے تو وہ کسان افیکٹڈ ہو رہا ہے. کسان یہ روتا ہے کہ ہمیں 2,000 روپے فی من گندم جو ہے آپ نے ہم سے لی ہے, لیکن چینی والوں کو یا شوگر مل مافیا کو یا شوگر ملز کے مالکان کو کیوں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟
ان کے لیے کبھی ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے, کبھی امپورٹ کر دی جاتی ہے, پھر ان کو کہا جاتا ہے ہر 15 دن بعد ہم قیمت کو ریوائیو کریں گے, مہنگا کریں گے. سستا کب ہوا ہے پاکستان میں؟ کبھی کچھ مہنگا ہوا ہے؟ کیا وہ سستا ہوا ہے؟ یہ میرے سوالات ہیں. خدا را عام آدمی کو ریلیف دیں. یہ حکومت اگر عام آدمی کو ریلیف دیتی ہے, اس کے گھر کا دال دلیا, اس کا کچن باسکٹ جو ہے, اگر یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو عام آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو میں, وہ ایک شخص ہے جس نے حالیہ دنوں میں گالیاں دی ہیں, پھر اس کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا, میں اس کے جذبات کو سمجھ رہا تھا لیکن اس کا طریقہ کار غلط تھا. پھر لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. گالی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, میں یہ مانتا ہوں, لیکن عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کریں. وہ جب گھر سے نکلتا ہے وہ ٹینشن میں ہوتا ہے. یہ میری ریکویسٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.